نکاح کی برکتیں۔ حدیث شریف میں کہ بے شک جس وقت شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں اس شخص کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے ذمہ یہ بات مقرر فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے، یعنی جو زنا سے محفوظ رہنے کے لیے شادی کرے اور نیت اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کی ہو تو نکاح کے اخراجات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عیالدار شخص کے 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کے 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں 82 کے بجائے 70 کا عدد آیا ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے 70 اس شخص کے حق میں جو اہل و عیال کی ضروری حق ادا کرے اور 82 اس کے حق میں جو ضروری حقوق سے زیادہ ان کی خدمت کرے۔ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری۔ حدیث شریف میں بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا سب سے بڑا گناہ ان لوگوں کے حقوق ضائع کرنا ہے جن کا خرچ اس کے ذمہ ہو۔ بیوی سے بیجا لاڈ نہ کرے۔ حدیث شریف میں کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہو، یعنی مردوں کے حق میں عورت کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نقصان پہنچانے والا نہیں، اس لیے کہ مرد ان کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ بھی نہیں کرتے، لہذا عورتوں سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں شریعت کے خلاف کام کرنے پڑے۔ کیسی عورت کا انتخاب کیا جائے؟ حدیث شریف میں عورت سے یا تو اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے مال کی وجہ سے اور یا اس کے حسن کی وجہ سے، لہذا تم دین والی کو حاصل کرو، تیرے ہاتھ خاک میں ملے۔ یا آخری جملے کا عربی محاورہ ہے جو مختلف مواقع پر استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اس سے دیندار عورت کے ساتھ نکاح کی ترغیب مراد ہے۔ حدیث شریف میں سب سے بہتر بیوی وہ جس کا مہر بہت آسان ہو، یعنی مرد آسانی سے اس کو ادا کر سکے۔ حدیث شریف میں کہ اپنے نطفوں کے لیے عمدہ جگہ پسند کرو، اس لیے کہ عورتیں اپنی بھائیوں اور بہنوں کی مانند بچے جنتی ہیں، یعنی حدیث شریف خاندان کی عورت سے نکاح کرو اس لیے کہ اولاد میں ننیال کی مشابہت ہوتی ہے، اگرچہ باپ کا اثر بھی ہوتا ہے مگر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ماں ایسے لوگوں میں سے ہوگی جو بد اخلاق ہیں، دیندار اور شریف نہیں، تو اولاد بھی انہی لوگوں کی طرح ہوگی، اور اگر عورت اچھے خاندان کی تو اولاد اچھی اور دیندار ہوگی۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حدیث شریف میں کہ عورت پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق خاوند کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد عورت کے ذمہ سب سے بڑا حق خاوند کا ہے، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ سے بھی خاوند کا حق زیادہ ہے، اور مرد کے ذمہ سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد ماں کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ مرد کے ذمہ ماں کا حق باپ سے بڑھ کر ہے۔ اولاد کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ حدیث شریف میں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اگر اس ملاپ سے ان کی تقدیر میں کوئی بچہ لکھا ہوگا تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ولیمہ کیسا ہونا چاہیے؟ حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اولم ولو بشاتن، یعنی ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہو، مطلب یہ اگرچہ تھوڑی سی چیز کا ہو مگر کرنا چاہیے۔ بہتر یہ کہ عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد ولیمہ کیا جائے، اگرچہ بہت سے علماء نے صرف نکاح کے بعد بھی جائز فرمایا ہے، ولیمہ مستحب ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت فائدے اور کئی مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹکانے ہو جاتا ہے، نیت خراب نہیں ہونے پاتی، اور بڑی بات ہے کہ فائدہ کا فائدہ اور ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بعد بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنا، ہنسی دلجوئی کرنا نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ شوہر کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بتایا ہے اور شوہر کو بہت عظمت دی ہے۔ شوہر کو راضی اور خوش رکھنا عبادت ہے اور اس کو پریشان اور ناراض کرنا بہت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری فرمانبرداری کرتی رہے تو قیامت کے دن اس کو اختیار جس دروازہ چاہے جنت میں چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت کی موت ایسی حالت میں ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے،
پھر بطور مبالغہ اور اہمیت سمجھانے کے لیے فرمایا اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جا اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جا تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے مطلب کے لیے بلائے تو ضرور اس کے بعد آئے، اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے پاس لیٹنے کے لیے بلایا اور نہ آئی پھر وہ اسی طرح غصے میں لیٹا رہا تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کی بیوی بنے گی وہ یوں کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیرا ناز کرے تو اس کو مت سدا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین طرح کے آدمی ایسے جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی قبول ہوتی ہے، ایک تو وہ لونڈی اور غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسرے وہ عورت جس کا شوہر سے ناخوش ہو، تیسرے وہ شخص جو نشے میں مست ہو۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے اور جب کچھ کہے تو کہا مانے اور اپنی جان و مال میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ شوہر کا ایک حق یہ کہ بیوی اس کے گھر میں ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے اور اس کی اجازت کے نفل نماز نہ پڑھے۔ ایک حق اس کا یہ کہ اپنی صورت بگاڑ کر میرے کچلے نہ رہا کرے بلکہ مناسب بناؤ سنگار سے رہا کرے، یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پر بھی عورت سنگار نہ کرے تو مرد کو ہلکی سزا دینے کا اختیار ہے۔ ایک حق یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ عزیز اور نہ رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی غیر کے گھر۔